ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد صاحب کو دعوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتوں کی عبادت کہ جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے اسے منع کر رہے ہیں، اور کتنے آسان انداز میں منع کر رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب کسی کو صحیح رستے پر لانا ہے تو اس کو کس انداز میں صحیح رستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب آدمی حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر اپنے ہاتھ سے اس کو بند کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بند کر دے، اگر اپنے ہاتھ سے بند نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے اس پر انکار کرے، اگر زبان سے انکار نہیں کر سکتا ہے تو دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، اس سے کم درجہ ایمان ہی نہیں ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ تو زبان سے روک سکتا ہے، مطلب یہ کہ آخر یاد دلا کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو بتا کر کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ بتا کر لوگوں کو صحیح رستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے انداز میں، آسان انداز میں۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے کتاب میں، بلا شبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ ان کے اوپر کتنے پریشانی کے حالات آئی ہیں، لیکن کسی حال میں انہیں سچائی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اذ قال لأبیہ، انہوں نے جب اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یا ابتی کے لفظ میں بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے، بڑی عاجزی ہے، اپنے والد صاحب سے بڑی عاجزی سے، بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ابا جان۔ یعنی آپ کی محبت میرے دل میں اتری ہوئی ہے، میں اس محبت کی وجہ سے جو دل میں اتری ہوئی ہے میں آپ کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو کہ آپ ان نافرمانی کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں چلے جائیں، ایک آپ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یعنی یہ بت جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں نہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ سن سکتے ہیں، آپ کی پکار کو سنیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے، اور آپ کو نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں کسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ سے کوئی پریشانی کو ٹال دیں یا اخروی اعتبار سے آپ کو عذاب سے بچا لیں، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا ہو جو سننے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو دیکھنے والا ہو، اس کی عبادت جائز ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اعتبار سے آپ کو اخروی اعتبار سے، کسی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، ان کا دیکھنا چاہے ہو چاہے سننا ہو تو پھر بھی آپ کو یہ نفع نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا ایک ایسی چیز یعنی جس کا دیکھنا جس کا سننا بھی پایا جا رہا ہو وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، تو جس کا نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے وہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس تو علم آ چکا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے وہ اللہ اپنے احکامات پہ چلنے کا حکم دیتے ہیں، نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اور مجھے وہ اسی بات کے بارے میں سمجھایا ہے کہ لوگوں کو صحیح رستے پر لاؤں۔ معلوم یأتک، آپ کو ان باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، فاتبعنی، میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا، میں آپ کو کبھی بھی خسارے والے رستے کی طرف لے کر نہیں جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی اتباع، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، بلا شبہ شیطان تو ان شیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ شیطان تو وہ رحمان کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ آپ اس کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ یعنی جو رستہ وہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ اس رستے پر کیوں چل رہے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر آپ شیطان کے رستے پر چلتے رہے، نافرمانی کرتے رہے تو رحمان کی طرف سے عذاب آپ کو پہنچ جائے گا، فتکون للشیطان ولیا، بس آپ شیطان کے اس وقت دوست شمار ہو جائیں گے اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے، اور پھر
جیسے اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ لہذا شیطان کی نہ اتباع کیجیے۔ اتباع سے مراد یہ ہے کہ اس کے رستے پر چلنا، اس کے طریقے پر چلنا، یعنی شیطان جیسا نافرمان تھا اس کے طریقے پر نہ چلیے، شیطان جو رستے بتاتا ہے ان رستے پر نہ چلیے۔ تو یہ اپنے والد صاحب کو سمجھاتے رہے۔ اگلی آیات میں والد صاحب کے جواب ہے کہ مجھے ان چیزوں سے منع نہ کرو۔ تو کبھی بھی آدمی شیطان کی، ابلیس کی اتباع نہ کرے کسی اعتبار سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا اور اس کا کبھی بھی بھلائی کا رستہ دکھانا بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہی ہوتا ہے حقیقت۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، تو وہ چلتے چلتے جا کر ایک دیوار کے سائے میں جا کر لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ان کو آ کر جگایا اور کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ کیا ہوا، کیوں ہٹ جاؤں؟ کہا اس لیے کہ آپ یہاں یہ دیوار گرنے والی ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو یہ اس کی بات مان کر جو ہے وہ وہاں سے جب ایسے ہی ہٹے، جیسے ہی ہٹے تھے کہ ایک دیوار گر پڑی۔ تو اسے کہنے لگے تو بڑا تو میرا بڑا خیر خواہ ہے کہ تو نے مجھے اس دیوار کے گرنے سے بچا لیا ہے، تو ہے کون؟ تو اس نے کہا یہ چھوڑو، بس آپ اپنا کام کرو۔ بار بار پوچھتے رہے تو اس نے مجبور ہو کر بتایا کہ میں ابلیس ہوں۔ میں نے تو کبھی بھی ابلیس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی ہے، کبھی بھی میں اس کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا ہوں، تو نے میرے ساتھ خیر خواہی کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ آدمی شہید ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں شہید شمار ہوتا ہے۔ میں اپنے دشمن کو شہید ہوتا کیوں دیکھوں؟ اب دیکھیے کیسا اس نے داؤ لڑایا کہ ایک ایمان والے کو خیر پہنچنے سے، تاکہ اس کو خیر پہنچ جائے، اس سے اس کو ہٹا دیا۔ لیکن ظاہر تو نظر کیا آ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ رزق حلال ہے، کوئی شک نہیں اس میں، رزق حلال میں لگا ہوا ہے، لیکن نماز کا وقت آیا ہے، نماز کے وقت میں اس کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تو رزق حلال کما رہا ہے، تو بڑی نیکی کما رہا ہے، تو کبھی حرام کھاتا ہی نہیں ہے، لہذا تمہیں نماز جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اب کتنا بڑا اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکنے کے لیے کیا حیلہ اختیار کیا، اس کو اچھا لبادہ اڑا کے دکھایا ہے کہ تم اس کے حلال کما رہے ہو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے تو جنت ہے۔ سچا ایماندار تاجر، تو حدیث پاک میں جیسا آتا ہے کہ التاجر صدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین و صدیقین و شہداء، نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب کتنی زبردست حدیث ہے۔ کوئی آدمی اس حدیث کو سن کر یہ کہے کہ میرا شمار تو سچا امانتدار تاجر ہوں، لہذا میرا شمار تو نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، مجھے نماز کے جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو شیطان اس طرح آدمی کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اسے خود بھی بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال